السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العزیز الغفور الحلیم الشکور، احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ، فلربی الحمد فی الدنیا والآخرہ علی فضلہ ومننہ ما علمنا منہا وما لم نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ بس دنیا اور آخرت میں میرے رب ہی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، اس کے فضل و کرم پر اور اس کے احسانات پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ دلوں کے بھید تک جاننے والا ہے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن ہم آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا کیا، اس علم کی بنا پر فضیلت دی، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں۔ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت مانگی اور ابن آدم سے اپنی واضح دشمنی کا اعلان کر دیا اور اسے گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کا عزم ظاہر کیا۔ تو ہم اس پر بات کر رہے تھے اور اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ آیت نمبر 34 ہی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے صرف سجدے سے ہی انکار نہیں کیا بلکہ اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام سے مستقل طور پر ایک دشمنی کی ٹھان لی، یعنی ان کا دشمن بن گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام سے بلکہ ان کی ساری ذریت سے، یعنی اولاد آدم سے بھی، ہم سب سے، یعنی شیطان ہمارا سب کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اوپنلی سب کے سامنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے ان جذبات اور احساسات کا اظہار کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب اولاد آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پس بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ کیا کیا تھا؟ سجدے کا حکم دیا تھا، تو اس میں گمراہی کی کون سی بات تھی؟ لیکن اس نے بات کو سیدھی طرح نہیں سمجھا بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کو الزام دیا، کیونکہ اسے اب اپنے غلط کاموں کے لیے کوئی جواز تلاش کرنا تھا۔ اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ
انسان بھی جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتا ہے، اور یہ نفس کی چال ہوتی ہے جو شیطان کے تحت ہوتا ہے. مثلاً اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کسی مرد سے بغیر شادی کے تعلق قائم کر لیتی ہے، اور اس کا جواز کیا پیش کرتی ہے؟ آخر میں بھی تو انسان ہوں، میرے بھی کچھ جذبات ہیں، اگر میری شادی نہیں ہوئی تو پھر میں کیا کروں، مجھے بھی اپنی خواہش پوری کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس میں وہ مورد الزام کس کو ٹھہراتی ہے؟ کبھی والدین کو، کیونکہ والدین نے میری شادی نہیں کی اس لیے اب میرے پاس جواز ہے کہ میں جو بھی حرام کام کرنا چاہوں کروں. تو یہ تو بات نہیں بنتی نا، اس سے تو جواز نہیں نکلتا کہ اگر ایک کام نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ والدین کی غفلت ہی کیوں نہیں، تو اس سے ایک حرام کام میں پڑنے کا تو کوئی جواز ہے ہی نہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چالیں ہیں جو نفس چلتا ہے، اور وہ دراصل شیطان ہی کی سکھائی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے اپنے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا، اور اس نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کیا نعوذ باللہ، تو اب میں بھی ان سب کے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تو گویا ابلیس نے اپنی گمراہی کا قصوروار اللہ کو ٹھہرایا. اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے معاملات میں اپنے بھٹکنے، بگڑنے، نافرمانیاں کرنے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں. اور اس میں سب سے جو عام طریقہ ہے وہ ہے تقدیر کا بہانہ، کہ ہماری اگر تقدیر میں لکھا ہوتا کہ ہم اچھے کام کریں تو ہم ضرور اچھے کام کرتے. اب میں نے اگر یہ غلط کام کیا ہے تو اس لیے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو کبھی تقدیر کا بہانہ کر لیتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دیتا تو ہم بھی ایسا کر لیتے. اللہ ہی نے توفیق نہیں دی. تو ابلیس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ اپنی نافرمانی اور گمراہی کا سارا قصور اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیا، اور کہا کہ مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا جو مجھ سے کمتر تھی، اس سے مجھے ٹھیس پہنچی اور میں ایک آزمائش میں پڑ گیا، اس لیے مجھے نافرمانی پہ مجبور کر دیا گیا تھا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، سمپل ایک حکم ملا تھا سجدہ کرو، جیسے سارے فرشتوں نے، ان گنت فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. کیا ابلیس کے لیے کچھ مشکل تھا؟ سجدہ کرنے میں کیا مشکل پیش آتی؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کوئی مشکل پیش آتی ہے اس میں؟ کیوں کرتے ہیں سجدہ؟ کہ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرنا، نماز کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں. بس اتنی سی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کر لیتا، جیسے پوری کائنات اللہ کے حکم پہ چل رہی، لیکن اس نے ایک دوسری ہی راہ اپنائی. اور پھر آدم علیہ السلام کو بھی سبب بتایا، لہٰذا وہ ان کے پیچھے پڑ گیا. اب یہاں پہ لفظ ہے صراط مستقیم، کہ میں ان کے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا. کیا یہ کسی خاص ہائی وے کا نام ہے جہاں شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور اگر آپ وہاں سے گزرے تو وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے، چور ڈاکوؤں کی طرح؟ لغت میں صراط راستے کو کہتے ہیں، اور صراط کا لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں آتا ہے. ایک تو راستے کے معنوں میں، جیسے ہائی وے ہوتی ہے، سڑک ہوتی ہے، اور دوسرا دین کے معنوں میں. ٹھیک ہے، کس معنی میں؟ دین. جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے دین پر چلا، یعنی صراط راستے پہ چلا کا مطلب یہاں کیا؟ دین، یعنی دین پر چلا. اور دین کو صراط کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ دین کو راستہ کیوں کہا گیا؟ جیسے راستے پہ چلا جاتا ہے تو دین پر بھی چلا جاتا ہے. راستہ ہماری رہنمائی کرتا ہے نا، دراصل اس طرف جاؤ، اب دائیں طرف چلے جاؤ، بائیں طرف مڑ جاؤ. تو دین بھی کیا کرتا ہے؟ دراصل ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد وہ واضح راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ راستہ حق کی معرفت ہے اور اس پر عمل کا راستہ ہے. تو صراط مستقیم کہتے ہیں معرفت الحق والعمل بھی، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے ہدایت. اب آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے وہ دین کے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں دین پر نہیں چلنے دیتا. جب بھی ہم دین کا کوئی کام کرنے لگتے ہیں
چاہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہو یا گھر سے متعلق ہو یا لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہو، تو اس میں وہ مشکلات کھڑی کرتا ہے، اس میں وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے. کبھی وہ ہمارے نفس کو اعلی کار بناتا ہے اور کبھی وہ لوگوں کو اعلی کار بناتا ہے. کبھی ہمارے نفس کے اندر سستی اور عجز وغیرہ ہوتی ہے، سستی، کاہلی، کمزوری، وہ کمزور کرتا ہے، ہمارے اندر خوف دلاتا ہے یہ نہیں ہونے کا، بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، بڑی مخالفتیں ہوں، ڈراتا ہے ہمیں. کبھی یعدکم الفقر، فقر کا حکم دیتا ہے. کبھی امر بالفحشاء، کبھی بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، یعنی اچھے کام کی بجائے کچھ اور غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اس میں اٹریکشن پیدا کرتا ہے. اور کبھی لوگوں کی شکل میں آتا ہے، من الجنتی والناس، یعنی کبھی شیاطین کی فوجیں لاتا ہے اور کبھی انسانوں کی فوجیں لاتا ہے. انسانوں میں سے بھی وہ انسان جو آپ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں، آپ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، کبھی وہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، کبھی وہ آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، کبھی وہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے. یعنی ان کے ذریعے، کیونکہ یہ ہماری ویکنس ہوتا ہے نا، یہ پیار کے رشتے، ان کے ذریعے وہ ہمیں دین سے ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے. اور بعض اوقات تو ہم خود ہی ان میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے گناہ کر جاتے ہیں. ان کی وجہ سے، یعنی جہاں ان کو کوئی فائدہ دینا ہو تو ہم بھول جاتے ہیں حلال کیا حرام کیا. جب ان کو خوش کرنا ہو تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. پھر ہمارے سامنے کون ہوتا ہے؟ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. ہمارا ہسبینڈ ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. اس کو میں کیسے خوش کروں، اس کو میں نہیں ناراض کر سکتی. اگر یہ ناراض ہو گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بہت سخت امتحان ہوتا ہے نا انسان کا. اور کبھی انسان کہتا ہے کہ بس اب آرام کرو، سوئے رہو، اپنے آپ کو کس مشکل میں ڈالنا ہے، کچھ اور کرو، ساری زندگی یہی کرتے رہنا ہے. تو شیطان ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے خیر کے راستوں پر بیٹھتا ہے. اس کی وضاحت سنن نسائی کی ایک حدیث بھی کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی چھپ کے بیٹھ جاتا ہے. پس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے، کیا تو اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے؟ لیکن ابن آدم اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر وہ اس کے ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تو اب ہجرت کرے گا، اپنے زمین و آسمان یعنی اپنا علاقہ، اپنا وطن چھوڑ دے گا. اور بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح جسے رسی بندھی ہو، لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے. پھر جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے. جب تو لڑے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیری بیوی سے نکاح کر لیا جائے گا اور تیرا مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. یعنی کتنے برے برے خیالات ہیں نا یہ. لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. یعنی جو اللہ کے راستے میں اطاعت کرتا کرتا مارا بھی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے. اب آپ دیکھیے، آپ نے یہاں کون سا راستہ دیکھا؟ یہ کیا راستہ تھا جہاں شیطان بیٹھا ہوتا؟ کیا رہا تھا؟ دل میں وسوسے ڈال رہا تھا، دل میں خیالات ڈال رہا تھا، دل میں ایسی ایسی سوچیں ڈال رہا تھا. آپ دیکھیں کہ جب آپ نے کچھ کرنا ہو تو آپ کا دماغ، آپ کا برین زیادہ ایکٹیولی کام کرنے لگتا ہے نا. مثلاً آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے، کسی پارٹی پہ جانا ہے، تو آپ کے مائنڈ کو کیا ہوتا ہے؟ جانے سے پہلے کیا پہننا ہے، کیا لے کے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کس نے گھر میں سے جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے. کتنے سارے سوال ہیں نا جو ذہن میں گھومنے لگتے ہیں. پھر وہ آپ ایک ہلچل مچا دیتے ہیں، گھر میں شور شرابہ کر دیتے ہیں، یہ کر لو، وہ کر لو، ادھر آؤ تم، فلاں دیر ہو رہی، جلدی. یعنی کہ مسلسل آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت اور چیزیں بھول جاتے ہیں. بس پھر جانا آپ کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. اسی طرح الہدا آتے ہیں، اسی طرح اور بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں. تو جب بھی کوئی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کا برین ایکٹیو ہوتا ہے، ایکٹیولی سوچنے لگتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے.
جب آپ کسی غلط راستے میں یا کوئی نیوٹرل سا راستہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، لیکن جو ہی آپ کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ بڑا خیر کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ آپ کے ذہن میں اور زیادہ برے برے خیالات ڈالتا ہے، اور کسی کو تو روکنے میں ہی کامیاب ہو جاتا ہے، اور کچھ نکلتے ہیں تو سستی کے مارے نکلتے ہیں جیسے منافقین تھے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان سے لڑ کے اس کو ہرا کے اور وہ کام کر جاتے ہیں اللہ کے اذن اور فضل سے جو انہیں کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ سب کچھ آپ سوچیں کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو اسے کس درجے میں پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اسے کتنا مکمل کرتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ خیر کے کاموں کو ادھورا چھوڑ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اب کیا ہے، بور ہو رہے ہیں، علاج کیا ہے، کیا کرو، فون کھول لو، کوئی ویڈیو لگا لو، ٹائم بہت اچھا پاس ہو جائے گا، بوریت ختم ہو جائے گی۔ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ تھک گئے تھے، آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا تھا تو آپ کسی حلال ایکٹیویٹی سے بھی کر سکتے تھے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حلال میں آپشنز بہت کم ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ہمارا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا حلال سے، لہٰذا ہم یا مشکوک یا مکروہ یا پھر حرام چیزوں میں جا پڑتے ہیں۔ اور ایسی چیزیں چونکہ بہت کامنلی اویلیبل ہیں، بہت سستی ہیں، بہت عام ہیں، آپ یوٹیوب کھولیں، ریلز کو دیکھیں، سامنے کیا نظر آئے گا، سب سے اوپر کیا پاپ اپ ہو رہا ہوتا ہے، کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، جو آپ نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے نا، ایک تو وہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کیا آتا ہے، لگتا ہے کسی نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں اور کسی کو کچھ خبر نہیں، جو اس ٹائم ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اچھا میں ذرا ایک نظر دیکھ لوں، یہ دیکھیں اس کا ڈریس کیسے ہے، یہ ڈریس میں دیکھ لیتی، اچھا بھائی یہ کر کیا رہے ہیں، ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی، دوبارہ لگاؤ ذرا کیا ہے، اور دوبارہ لگانے میں کیا مشکل ہے، ایک دفعہ ٹچ ہی کرنا ہے نا آپ، وہ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ یعنی برائی تک پہنچنا اتنا آسان ہے، اور اگر آپ نے کوئی لیکچر سننا ہے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، وہ کہیں گما ہوا ہوگا، پھر اس کے سپیلنگ غلط ہو جائیں گے، پھر آپ فرسٹریٹ ہو کے چھوڑ دیں گے، گیا کام ختم۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اور سوچ کے کھولتے ہیں اور پہنچ کہیں اور جاتے ہیں، رستہ کھو بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رستہ کھونا، رستہ کھو دیتے ہیں ہم، اور شیطان وہیں سے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچنے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کچھ اور بھی کہا تھا، وہ کیا تھا، سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ضرور ان کے پاس، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا لٹرلی شیطان آگے سے آتا ہے یا پیچھے سے آتا ہے یا دائیں سے آتا ہے؟ یا مراد اس سے کہ میں ہر حربہ استعمال کروں گا۔ انسان نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہے گا، آگے نہیں بڑھنے دوں گا، کسی برائی سے پیچھے ہٹنا چاہے گا، پیچھے نہیں جانے دوں گا، اگر اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہے گا وہ نہیں کرنے دوں گا، یعنی دائیں بائیں نہیں نکلنے دوں گا، اس سے برائی کروا کے ہی چھوڑوں گا۔ اور اس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کی اکثریت کو تو ناشکرا پائے گا، یعنی نافرمان پائے گا، اکثریت نافرمانی کرے گی، اور یہ بات درست ہے، اکثریت اللہ کی نافرمان ہے۔ اب یہ جو آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں، اس کے کئی توجیحات علماء نے کی ہیں۔ عبداللہ بن عباس جو کہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں من بین ایدیہم کا مطلب ہے آخرت کے بارے میں، ان کے آگے ہے نا، آخرت آگے آ رہی ہے، آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دوں گا کہ کوئی قبر کا عذاب نہیں، قبروں سے اٹھایا نہیں جانا، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، مر گئے مٹی میں مل گئے ختم ہو گئے۔ خلفہم کا مطلب ہے میں انہیں دنیا کی رغبت دلاؤں گا۔ ان ایمانہم کا مطلب ہے ان کے لیے دین کے کام کو مشتبہ کر دوں گا، یعنی نیکیوں کی طرف سے آؤں گا اور نیکیوں کے بارے میں ان کو سست کر دوں گا۔ ان شمائلہم، ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی ان کی برائیوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دوں گا۔ پھر ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے من بین ایدیہم، ان کی جو عمریں باقی رہ گئی ہیں اس میں وہ اطاعت کی طرف پیش رفت نہیں کریں گے۔ خلفہم، جتنی عمریں گزر گئیں ان میں کی گئی کسی نافرمانی سے توبہ نہیں کریں گے۔ ایمانہم، ان کے غنا کی طرف سے آؤں گا، مال کو کسی ایسے کام میں خرچ نہیں کریں گے
جس کی قدر کی جائے. مال کو اچھے کاموں میں خرچ نہیں کریں گے. شمائلہم، ان کی فقر اور محتاجی کی طرف سے آؤں گا، پھر وہ اس میں کسی بھی حرام کام سے نہیں رکیں گے. پھر یہ ایک اور معنی بھی کیا گیا، ان کی آرزوؤں کو بڑھا دوں گا، ان کی جہالت کو ان پہ نافذ کر دوں گا، انہیں بس وہ کام سجاؤں گا جو ان کے لیے آسان ہو، اور کچھ ایسے کام ہوں گے ان کے لیے جو بہت مشکل ہوں گے. اور راجح رائے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو خیر کے رستوں سے روکوں گا اور شر کے رستوں کو ان کے لیے آسان کر دوں گا. یہاں اوپر اور نیچے کی سمت کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت اس کو روک دیتی، اور یہ بھی کہا گیا کہ نیچے انسان چونکہ سجدہ کرتا ہے تو اس لیے اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ اس طرف سے نہیں آتا. ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کے چلنے کی 4 سمتیں ہیں. ایسے ہی ہے نا، یا آپ کدھر جاتے ہیں، آگے، یا قہقرہ پیچھے، یا رائٹ یا لیفٹ. وہ کہتا ہے انسان جدھر بھی جاتا ہے، صراط ہے نا راستہ، تو یہ راستے ہیں نا، آگے پیچھے دائیں بائیں. وہ کہتا ہے کہ انسان جس طرف بھی چلے گا شیطان کو پائے گا، چاہے آگے جائے، چاہے پیچھے جائے، چاہے دائیں جائے، چاہے بائیں جائے، گھات لگا کے بیٹھا ہو. اگر وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا تو اس پہ شیطان کو پائے گا اور وہ اس کو کاٹ دے گا، یا اس کے لیے رکاوٹیں ڈالے گا، یا سست کرے گا، یا اس کام کو پوسٹ پون کرا دے گا، بعد میں کر لینا، اگلے سال کر لینا، شادی کے بعد کر لینا، ڈیلیز ڈیلیز ڈیلیز. پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ نافرمانی کے راستے پر چلے گا تو شیطان اس کو اکسائے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کا مددگار بن جائے گا، اس کو آرزویں اور خواہشات دلائے گا. لہذا ایفرٹ تو برے کام میں بھی لگتی ہے، لیکن وہ کام اس کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. لہذا اچھے کام کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دے گا انسان، اور برے کام کو آسان سمجھ کے اختیار کر لے گا. مثلاً حلال کمائی کرنے میں بڑی محنت اور بڑی مشقت ہے، لہذا یہ جاب کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں بڑی محنت ہے، بہت کام کرنا پڑے گا. اور یہ راستہ بہت آسان ہے، اس میں تو مفت میں پیسہ مل جاتا ہے، چاہے مشکوک ہو. عمومی طور پر آپ دیکھیں، عوام الناس کی بات کر رہی ہوں، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کر رہی، کہ ان کے سامنے اگر 2 چوائسز ہوں، ایک میں محنت کرنی پڑ رہی ہو لیکن حلال ہو، اور دوسرے میں مفت کا مال ہو لیکن مشکوک اور حرام ہو، کدھر جائیں گے؟ کم ہی لوگ جائیں گے مشقت والے رستے پہ. تو شیطان کے ہر طرف سے آنے پر اللہ کے بندوں کا رد عمل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جہاں تک میرے پیچھے سے آنے کا مطلب ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ مجھے ان کے ضائع ہونے کے بارے میں ڈراتا ہے، جن کو میں مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاؤں گا. پیچھے سے آتا ہے یعنی شیطان کیا ڈراتا ہے؟ تم جا رہے ہو دنیا سے، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کون کھلائے پلائے گا، اور اس پہ وہ رونا شروع کر دیتا، غمگین ہو جاتا ہے. مثلا اگر کسی ایسے انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو جس میں ڈاکٹر نے کہا کہ بس چند ہفتے کی بات ہے، تو اس کا وہ سارا وقت کس فکر اور کس خوف، کس خیال میں گزارے گا، وہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ سوچے میں آگے جا رہا ہوں، میرا کیا ہوگا. نہیں سوچنے دیتا نا پیچھے کیا ہوگا. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ جب وہ میرے پیچھے سے آتا ہے، پیچھے والوں کے بارے میں آتا ہے، تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آیت ہے. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے غم کرنا چاہیے کس چیز کا؟ کہ میری موت قریب آ گئی ہے، میرا حساب قریب آ گیا ہے، میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں، میرے آگے کیا ہوگا. مجھے کثرت سے استغفار کر لینی چاہیے، صدقہ خیرات کر لینا چاہیے، نیکی کے کام کر لینے چاہیے، وعدے پورے کر لینے چاہیے، لوگوں سے اور اللہ سے معافیاں مانگ لینی چاہیے. لیکن وہ اس کو یہ کام نہیں کرنے دے گا، اسے الجھائے رکھے گا. کہتے ہیں جب وہ میری دائیں طرف سے آتا ہے ملک یمین، تو عورتوں کی طرف سے آتا ہے. تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام متقی لوگوں کے لیے اچھا ہے. تو میرا تقوی جو ہے وہ مجھے حرام کام کرنے سے روک دیتا ہے. اور جب وہ میری بائیں طرف سے آتا ہے تو وہ خواہشات کی طرف سے آتا ہے.
تو میں یہ پڑھتا ہوں وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور ان کے اور جو وہ خواہش کرتے ہیں اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی. تو وہ آیات کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کرتے تھے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا سکھا دی ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کی. اگر ہم صبح شام پڑھیں اس کو تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے شیطان کے شر سے. کیا ہے دعا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک من اغتال من تحتی. اس دعا نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، کمپلیٹ پروٹیکشن. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے آرام اور راحت کا سوال کرتا ہوں، عافیت. اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں اپنے دین و دنیا میں، اپنے اہل و مال میں. اے اللہ میرے عیب چھپا دے، مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما. یا اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما. اور میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں. اور اکثریت کا حال کیا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اصل میں یہاں مومنین نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا، متقین نہیں کہا، صابرین نہیں کہا، شاکرین. شاکرین کیوں کہا؟ بات یہ ہے کہ ایک طرف ہے رحمان اور ایک طرف ہے شیطان. جب ہم رحمان کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ سخت ناشکرے. کیوں؟ سب کچھ ہمیں کس نے دیا ہے؟ رحمان نے دیا ہے، کھانے کو، پہننے کو، زندگی کی ہر نعمت. اور اس کے مقابلے میں شیطان کس کا دشمن ہے؟ رحمان کا. دیا ہمیں سب کچھ رحمان نے، اور ہم بات مان رہے ہیں اسی کے دشمن کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا نا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، آپ شیطان کی بات نہ مانیں، اس کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے. اب آپ اس کو عام مثال سے بھی سمجھیں. مثلاً آپ کے والدین آپ کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، سبھی کچھ وہ دے رہے ہیں، اور آپ کے والدین کے کچھ دشمن بھی ہیں. امیجن کریں نا، کر لیا. اچھا، اب آپ کو والدین ایک بات سجھاتے ہیں اور جو ان کے حریف ہیں وہ کوئی اور بات کہتے ہیں. آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ والدین کی ماننی چاہیے. لیکن اکثر لوگ والدین کی ماننے کی بجائے ایسے لوگوں کی مانتے ہیں جو میٹھی چھریاں ہوتے ہیں. میٹھی چھریاں کیا ہوتے ہیں؟ جو ہوتے ظالم ہیں اندر سے اور اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، برائی کو مزین کر کے بتاتے ہیں، اور آپ ان کی بات مان جاتے ہیں. مثلاً ایک لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، آج آپ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے پڑ گئی. کبھی ہر وقت بچوں کی باتیں کرتی ہیں، آج لڑکیوں کی باتیں شروع ہو گئی. ایک لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے، انتہائی نکما لڑکا ہے، آوارہ لڑکا ہے، اور اس آوارگی میں اس نے کہیں آپ کو دیکھ لیا اور اب آپ کے پیچھے لگ گیا، اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے آپ اس کے شیدائی ہو گئے. اب وہ آپ کے والدین کے پاس رشتہ لے کے آتا ہے. آپ کے والدین کہتے ہیں نہیں، یہ لڑکا اس قابل نہیں کہ جس کو ہم اپنی بیٹی دیں، اور وہ اس میں بالکل حق بجانب ہوتے ہیں. لیکن لڑکی کیا کہتی ہے؟ شادی کروں گی تو یہی کروں گی، ورنہ زہر کھا کے مت جاؤں. اب وہ کیا کر رہی ہے لڑکی؟ عقل کیا بتاتی ہے؟ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنے والدین کی بے حد شکر گزار ہے. ناشکر پن کی انتہا، کہ جنہوں نے پالا بڑا کیا، کھلایا پلایا، پڑھایا، ہر تکلیف اٹھائی، اور ابھی بھی خیر خواہی کر رہے ہیں. اور آپ کی عقل میں یہ بات ہی نہیں آ رہی کہ اس شیطان کی بات نہیں ماننی. وہ شیطان آپ کے والدین کا دشمن ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن ابھی اس نے آپ کے لیے زندگی کو اتنا حسین بنا کے پیش کیا ہوا ہے اپنی باتوں سے
کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کدھر کو جانا ہے. اور کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جو اس قسم کے شکاریوں کے ہتھے چڑھ کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے اور چلی جاتی ہیں. پھر انجام کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا, پڑھا ہوا ہے نا, جانتے ہیں نا. کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایسی لڑکیوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے. یہی حال ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر نہ کوئی ہمارے لیے رحمان ہے نہ رحیم ہے. کوئی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں اللہ سے بڑھ کر. وہ جو کچھ ہمیں کہتا ہے وہ سراسر ہماری بھلائی کے لیے کہتا ہے. لیکن شیطان ہمیں کہتا ہے یہ اتنا مشکل کام ہے. وہ سارے فائدے کے کام ہمیں مشکل بنا بنا کے پیش کرتا ہے, اور دوسری طرف وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے زخرف القول غرورا دھوکہ دے کے کیا کرتا ہے, انسان کو پھسلاتا رہتا ہے تاکہ انسان اس کے ڈب پہ آ جائے اور برے کام کرے. اور جب انسان کر چکتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے, انا بری من, میں تو بری ذمہ ہوں. انی دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم, کہ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی یعنی برائی کی, تم نے میری دعوت میں لبیک کہہ دیا. تم اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے آئی تو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں نا, جب نہ کھانے کو ہوتا نہ رہنے کو ہوتا نہ کچھ. وہ کبھی ادھر بھگائے پھرتا, کبھی ادھر چوری کر کے جو چیزیں اکٹھی کی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑکے لڑکی میں. پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں. اب ماں باپ کہتے ہیں اس گھر کا دروازہ بند ہے واپس نہیں آ سکتی. پھر اینڈ کہاں ہوتا ہے, خودکشی پہ یا دارالامان میں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, نہ دین نہ دنیا نہ آخرت, کچھ بھی نہ بچا. تو شیطان بھی اسی طرح کی دشمنی کرتا ہے. قیامت کے دن کہے گا میں نے تو بس صرف تمہیں دعوت دی تھی کہ میری بات مان لو, تم نے خود ہی لبیک کہی. آج مجھے مت بلیم کرو, اپنے آپ کو کرو, کیوں آئے تھے, میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شیطان کی چالوں کو سمجھیں, جس نے ہمارے باپ آدم سے دشمنی کی اور پھر ہم سے بھی دشمنی کر رہا ہے. یہ ہے کہ شیطان نے اتنے دعوے سے کیسے کہا ولا تجد اکثرهم شاکرین, کہ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے, یعنی اطاعت گزار نہیں پائیں گے. آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر حق تو یہی بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت اور عبادت کی جائے, لیکن لوگ نہیں کریں گے. گویا وہ کیا کریں گے, نہ شکراپن کریں گے. محسن کو نہیں پہچانتے کہ اس نے جتنے بھی حکم دیے ہیں وہ کس لیے ہیں, فائدے کے ہیں, چاہے مشکل ہے چاہے آسان ہے. لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کہہ رہی ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے ہمارے لیے, حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے. اچھا, یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو یہ کیسے پتا چلا کہ انسانوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی. اس کے بارے میں ایک قول ہے کہ اس نے ایسا گمان کے طور پہ کہا تھا اور اس کا گمان درست نکلا. اس کا صرف گمان تھا, خیال تھا کہ یہ انسان ایسے ہی کرے گا, میری باتوں میں آ جائے گا. اور وہ بڑا خوش تھا کہ میں جس طریقے سے اس کو بہکاؤں گا اور جس طرح چاروں طرف سے آؤں گا, اس کو چھوڑوں گا تھوڑی, اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا. تو قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ سبا میں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اور یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا, یعنی انسانوں کے بارے میں ابلیس کا گمان سچا ہو گیا. پس مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کر لی اور اس کا ان پر کوئی زور نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہیں, مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ان میں سے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں ہے, اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے. تو اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اکثریت جو ہے, اکثریت شیطان کی پیروکار ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. بلا شبہ یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا, تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یعنی پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے وہ اسی لیے آئے کہ شیطان نے ان کو اپنا بنا لیا تھا. تو ہمیں شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ کس صفت کی ضرورت ہے؟ شکر گزار ہونے کی.
نعمتوں کی قدر کرنے کی، نعمتوں کے لیے آنکھ کھولنے کی، نعمتیں دیکھنے کی، ان کا اقرار کرنے کی، احساس کرنے کی کہ کس نے دی ہیں. آپ سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب مجھے کوئی نعمت ملتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ شکر ادا کرتی ہوں یا اس میں نقص نکالنے لگ جاتی ہوں یا پھر بھول ہی جاتی ہوں؟ میں اپنی نعمتوں پر کس حد تک شکر گزار ہوں؟ یعنی یہ مجھے جواب نہیں چاہیے، آپ کو خود اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ جب کوئی نعمت آتی ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے. شکر کا اپوزٹ ہوتا ہے شکوہ، شکایت. آپ کو اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی شکوہ تو نہیں؟ تقدیر پہ راضی ہیں؟ اپنی تقدیر پہ، اپنے حالات پہ؟ بڑے اچھے لوگ ہیں. القدر المر، کڑوی تقدیر پہ، یعنی جو مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے ہماری زندگی میں، جو چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ کل سے آج تک کتنی دفعہ غصہ کیا آپ نے؟ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ جب مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے. آج اگر کسی بات پہ غصہ آئے تو سوچئے کیوں غصہ کر رہی ہوں. پہلے تو اللہ کرے یہ یاد بھی آ جائے کہ کیوں کر رہی ہوں، اور پھر اپنے آپ کو روک لیں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. پھر ایک اور کام بھی کرتا ہے شیطان، گناہوں کے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے، دیکھیں یہ سب قرآن کی آیات ہیں، اسی قصے سے متعلق ہیں، اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ قصہ بڑا لمبا ہو گیا، لیکن جو ہے وہ تو ہے. اور ایک دفعہ یہ سمجھ آ جائے نا ہماری تخلیق کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو زندگی صحیح ڈھب پہ آ جائے گی اور انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوگا. جس نے آغاز کو نہیں سمجھا، جو آغاز کی حکمتیں نہیں جانتا، وہ انجام کے بارے میں بھی سنجیدہ نہیں ہوتا، وہ انجام کو بھی سامنے نہیں رکھتا. ایسی بے ہوشی والی زندگی نہیں ہمیں گزارنی، کانشیس لائف گزارنی ہے. آغاز کہاں سے ہوا، انجام کہاں ہے، اور مجھے اپنے لیے کون سا انجام اختیار کرنا ہے. سورۃ الحجر میں ہے قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اس نے کہا اے میرے رب، اس وجہ سے جو تو نے مجھے بے راہ کیا، بھٹکایا، میں بھی ان کے لیے زمین میں برائی کو ضرور مزین کروں گا، برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، اور میں ضرور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں. بس گنتی کے بندے ہوں گے جو بچیں گے، باقی سب کے ساتھ دو ہاتھ کھیلوں گا. ازینن کا لفظ جو نا یہ تزیین سے ہے، تزیین تفعیل. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا بنا کر اور خوبصورت بنا کر پیش کرنا. کیا کرنا؟ کسی چیز کو اچھا اور خوبصورت بنا کے پیش کرنا. اور وہ دو طرح سے مزین کرتا ہے. نمبر ایک، نافرمانی کروا کے، یعنی غلط کام کو آسان کر کے، اور نمبر دو، دنیا کی زینت میں اتنا مصروف کر کے کہ ان کے پاس فرما برداری کے لیے وقت ہی نہ بچے. دنیا کی زیب و زینت میں اتنا مصروف کر کے کہ فرما برداری کے لیے وقت ہی نہ رہے. اس کی کوئی مثال دیں گے آپ؟ دنیا کی زینت میں ایسی مشغولیت کہ اطاعت کا ٹائم ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں نا کچھ چیزیں ہماری ضرورت ہیں، انہیں تو ہم نے پورا کرنا ہے نا. کھانا کیا ہے؟ ہماری ضرورت. اب اس ضرورت کو پورا کرتے وقت ہمارا وقت بھی لگتا ہے، ہمارا مال بھی لگتا ہے. لیکن کھانے میں ہی کچھ چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہوتی اور ہماری باڈی کو ان کی نیڈ نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں تو ہماری باڈی کے لیے الٹا نقصان دہ ہوتی ہیں. اب ہم اپنی غذائی عادات کو دیکھیں، ہم کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ صحت دینے والی غذا یا جنک، کولڈ ڈرنکس، برگرز. ہم صحیح کھانا بھی نہیں کھاتے، ہم اپنی باڈیز کو ابیوز کرتے ہیں. ہم سمپل غذا بھی نہیں کھاتے، ہم ضرورت کا بھی نہیں کھاتے، ہم بلا ضرورت کھاتے ہیں، ایکسٹرا کھاتے ہیں. اب آپ دیکھیے، کھانا تو ایک ضرورت ہے ہماری، لیکن ہم
صرف ضرورت پوری کرنے کی حد تک نہیں رہتے، بلکہ اس سے آگے کیا ہے؟ ضرورت کے بعد وانٹس، خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پھر اس کے آگے لگژریز، جنک کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، سارے لوگ تو ایسے ہی کھا رہے ہیں، سب لوگ تو ایسے ہی جیتے ہیں. حتیٰ کہ شیطان نے اس چیز کو اتنا عام کر دیا کہ دلوں سے قباحت بھی نکل گئی ہے. ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، ہم بھگتتے بھی ہیں، ہمیں نقصان بھی پتا ہے غلط کھانے کے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی وہی کھاتے ہیں جو شیطان ہمیں کہتا ہے کہ کھاؤ. وہ ہمارے اندر خواہشات کا ایسا غلبہ کرتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر دو چیزیں رکھی ہوئی ہوں تو ہم وہ کھائیں گے جس میں ہمیں بس مزہ آئے، صحیح چیز نہیں کھائیں گے. یعنی وہ چیز جو ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ، اور جب دنیا کے لیے ہے تو پھر آخرت کے لیے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ہماری نہ عبادت صحیح، ہمارے اندر سستی، ہمارے اندر کاہلی، پھر وہ عبادت کی لذت بھی نہیں رہتی. اب مثلا جس شخص نے قرآن حفظ کرنا ہے وہ چپس کھا کے کر سکتا ہے؟ یاد رہے گا اس کو؟ وہ صرف ٹافیاں اور سویٹس کھا کے چل سکتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارا حافظہ ٹھیک نہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا سبق، ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہمیں بھول جاتا ہے. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. شیطان نے آپ کو وہ حفظ کرنے سے تو نہیں روک سکا، اس سے نہیں روک سکا آپ کو. آپ نے کسی نہ کسی طرح داخلہ لے ہی لیا، آپ نے کام شروع کر ہی دیا، تو کیا اب وہ یہاں پر چھوڑ دے گا کہ آپ آرام سے کر لیں؟ پھر ایسے ایسے رکاوٹیں ڈالے گا، ایسے ایسے طریقوں سے آئے گا کہ آپ کر کے بھی نہ کرنے والوں کی طرح ہوں. یہ تو ایک مثال ہے. اسی طرح پہننے اوڑھنے میں، شادی بیاہ میں، ہماری شادیوں میں کیا وہ سب کچھ ضرورت کا ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی طرح ہماری سوشلائزنگ میں، ہماری باتوں میں، بعض اوقات میں لوگوں کی باتیں سنتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں، یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی انتہائی تکلیف دہ کنورسیشن ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں کی. فضول باتوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ اپنا نہ دوسرے کا نہ کسی اور کا. عقل سے کام ہی نہیں لیتے تو کس کے اعلی کار بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ شیطان. اگر اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں کہ آپ کی مجالس کیسے ہوتی تھی، یا آپ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی، اور صحابہ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی، تو آپ کو کہ نہیں وہ تو پہلے تھے نا، وہ بہت سنجیدہ لوگ تھے اور بہت تقویٰ والے تھے، بھئی ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں. پھر آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آخرت میں؟ کس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے ہاں ہنسی مذاق نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، لیکن ہر وقت نہیں ہوتا تھا. ہر وقت ہنستے ہی نہیں رہتے تھے، ہر وقت باتیں ہی نہیں کرتے تھے. یعنی ہم اپنی دن بھر کی روٹین میں دیکھیں شیطان کا کتنا حصہ ہے، اور وہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے. برائیوں کو مزین کرتا ہے، برائیوں کو مزیدار بنا دیتا ہے، خواہشات کو مزین کر دیتا ہے، دنیا میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ دین کے لیے وقت نہیں رہتا. بہت سے لوگوں کو جب کہتے ہیں نا کہ آئیں کچھ کریں، کچھ پڑھ لیں، کچھ پڑھا دیں، کچھ وقت نکال دیں، وقت نہیں ہے. کن چیزوں میں وقت ہے؟ اگر وہ اپنا حساب لگائیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں غیر ضروری شامل کی ہوئی ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس نے ایک اور چیلنج بھی کیا تھا، اور وہ ہے سورۃ الاسراء میں. طرح طرح کے حربے استعمال کروں گا انسان کو بہکانے کے لیے. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. کہنے لگا کیا تو نے دیکھا اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی، یعنی انسان کو، البتہ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں سوائے چند ایک کے اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا. فرمایا جا
پھر ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جس پر تو استطاعت رکھتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور ان سے شیطان صرف دھوکے پر مبنی ہی وعدہ کرتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، اور کافی ہے آپ کا رب کارساز۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس کی جسارت، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بردباری سے اس کی باتیں سن رہے ہیں اور اس کو مہلت دے رہے ہیں۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یعنی مجھے اس شخص کے بارے میں بتا جس کو تو نے مجھ پہ عزت دی، جس کو تو نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو نے کیوں اس کو مجھ پہ عزت دی، کیوں اس کا اکرام مجھ سے بڑھا دیا، کیوں مجھ پہ فضیلت دی، حالانکہ میں تو بہتر ہوں۔ اب میں تو اس کو نہیں چھوڑنے والا، اس کی ساری اولاد کو پکڑوں گا۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اس نے مہلت مانگی ہوئی تھی نا، تو اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، مجھے اجازت مل گئی، تو کیا کروں گا؟ لأحتنکن ذریتہ، احتناق کہتے ہیں کسی چیز پہ غلبہ پا لینا، اس کو جڑ سے کاٹ دینا۔ میں اس کی اولاد کو پکڑ لوں گا، اس پہ غالب آ جاؤں گا۔ تحنیک کو دابہ کہتے ہیں، جانور کے تالو میں زور سے رسی کس دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مطیع ہو کے پیچھے چلا آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا جانوروں کے منہ میں رسی کے ساتھ ان کو باندھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں، ایک رسی ہلکی سی، وہ آرام سے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی سے تحنیک، جو بچے کو گٹی نہیں دیتے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کی اولاد کو، کس کی اولاد کو؟ انسان کی اولاد کو لگام کی طرح جبڑے میں رسی باندھ کے اپنے پیچھے چلاؤں گا، یعنی رسیاں باندھ کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ ان پہ مسلط ہو جاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو اغوا کر کے ہلاک کروں گا، سوائے چند لوگوں کے جو مخلص ہوں گے۔ تو جب یہ باتیں ابلیس کر چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا قال اذهب، فرمایا جاؤ، فمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو پھر جہنم ہی اس کا پورا پورا بدلہ ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کی سزا بیان کرتی ہے جو ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، جس کی طرف وہ دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اذهب کہہ کے کیا کیا؟ مہلت دے دی، جاؤ اپنا کام کرو، پھر تم آؤ گے میرے پاس تو بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اچھا، یہاں کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کی طرف ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ ایک ہے وستفزز، فزا سے فزن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا اور خفیف، یعنی جسے تو اپنی آواز سے ہلکا اور بے وقت بنا سکے اسے بنا لے۔ من استطاعت منہ، یعنی جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ اکسانا چاہتا ہے، دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کو ڈال لے۔ اور صوت سے مراد آواز ہوتی ہے۔ یہاں کون سی آواز مراد ہے؟ شیطان کی آواز، ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے، یہ عمومی معنی ہے۔ اسی طرح گانا بجانا، بانسری، ڈھول، آلات موسیقی وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح بدکاری، فساد اور ہر برے کام کی دعوت، ہر برے کام کی دعوت، یہ شیطان کی آواز ہے، چاہے اونچی ہو چاہے وسپر کی شکل میں ہو۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو گانا بجانا اور موسیقی اور یہ سب کچھ بیچ میں ڈال دیا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رونے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن حماقت پر مبنی گناہگار کرنے والی دو آوازوں سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، کھیل کود کے وقت گیت کی آواز اور شیطان کے آلات موسیقی۔ نمبر 2، مصیبت کے وقت چہرہ پیٹنے، گریبان چاک کرنے اور شیطان کے رونے کی آواز، یعنی بین ڈالنا۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو بول بول کے نہیں رونا، بین نہیں کرنا۔ ایک گھر کے پاس سے حضرت عائشہ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا وہاں کوئی گیت گا رہا ہے اور خوشی سے اپنا سر دھن رہا ہے اور اس کے بال بہت زیادہ تھے۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو کہنے لگی، افسوس، یہ تو شیطان ہے، اسے باہر نکالو، اسے باہر نکالو۔ اب یہاں اس آیت کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک اور اشکال ذہن میں آتا ہے، اور بعض لوگ اس سے بڑا جواز بھی لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو حکم دیا تھا کہ ایسا بھی کرو، ایسا بھی کر لو، ایسا بھی کر لو، تو شیطان نے تو اللہ کا حکم مانا۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ اگر مجھے مہلت ملی تو میں یہ اور یہ اور یہ کروں گا۔ اب اس کی اسپیچ کا وہ حصہ یہاں نہیں آیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اچھا جاؤ کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ یہ ایسا ہی ہے
کیونکہ کوئی شخص آپ سے آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم جس کو اکسانا چاہتے ہو، دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہو، اپنی آواز سے ڈال لو. یعنی بہت سارے امر کے سیغے آئے نا یہاں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی بچہ سیڑھی سے گر جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں. اب آپ نے خود ہی جواب دیا، اور چڑھو. کیا آپ واقعی ڈو یو مین کہ اور چڑھو؟ دوبارہ چڑھا رہے ہیں اس کو؟ یہ عام محاورے کی بات ہے نا. تو اسی طرح یہاں پر ڈانٹ کا انداز ہے. اس نے اپنا پلان بتایا کہ میں یہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اچھا کرو، جاؤ کرو. جو تیرے پیچھے چلیں گے پھر ان کی بھی شامت آئے گی. تم کرو اور جو تمہاری طرح کریں گے پھر وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ لشکروں کے ذریعے بہکاؤ، فوجیں لے کے جاؤ. رجل جو ہے نا، یہ راجل کی جمع ہے. راجل پیدل چلنے والے کو کہتے ہیں، اور بخیل خیالہ سے ہے، یعنی گھڑ سوار. رجل پیدل اور دوسرے گھڑ سوار. مراد ہے اس کے معاونین اور پیروکار. یعنی جو کچھ بھی تمہاری قدرت میں ہے ان پہ غلبہ پانے کے لیے اپنی چالوں سے جو کچھ تم ان کے خلاف چل سکتے ہو چل لو. پوری آزادی ہے تمہیں. یعنی گویا یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے سارے پلانز پر عمل کرنے کی پوری آزادی دے دی. اور یہ جو پیدل اور گھڑ سوار کی بات ہے نا، تو ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہر وہ سوار یا پیدل چلنے والا جو اللہ کی نافرمانی کے کام کے لیے جا رہا ہو، وہ ابلیس کے لشکر اور اس کی فوج ہے. اسی طرح جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پہ 2 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا شیطان کے ہاتھ میں. اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی نکلے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور وہ گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے. اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی کے کام کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور گھر آنے تک وہ شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے. تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں کیوں نکل رہی ہوں، کدھر جا رہی ہوں، کس مقصد سے جا رہی ہوں، کیا نیت ہے میری. پھر آپ دیکھیں شیطان کی مال میں شراکت سے کیا مراد ہے. فضول خرچی کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، لہذا تم بھی ناشکرے ہوئے. پھر اولاد میں شراکت، یہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو زنا کی دعوت دیتا ہے کہ حرام بچے پیدا ہوں. پھر بچوں کے حرام نام رکھواتا ہے، جیسے عبد العزیٰ، عبد اللات وغیرہ. پھر یہ کہ ماں باپ بچوں کو دین پر چلنے کی بجائے بے دینی کے طریقے سکھائیں، مسلمانی کے طریقے نہیں، دیگر قوموں کے طریقے، دیگر ادیان کے طریقے. خود ماں باپ اپنے بچوں کو وہ سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، خود ماں باپ ہی شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. کپڑے ہم ان کو ایسے پہناتے ہیں اور بات ہم ان سے اس طریقے پہ کرتے ہیں جس کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سروے کر کے دیکھ لیں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو سکھاتے ہو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ورنہ شیطان کھانے کے ساتھ شریک ہو جائے گا. کھانے کے بعد کیا پڑھو؟ الحمدللہ پڑھو، شکر گزار بنو. الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ شکر گزاری. ورنہ انسان کیا ہوتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے. تو کیا بات سمجھ آئی؟ اولاد میں اور کس طرح دشمنی، یعنی ان کی اسلامی تربیت نہ کرنا. ہر بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پہ. تو اس کے ماں باپ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. واقعی عملی طور پر، پریکٹیکلی سوچ. پھر شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے، وعدہم، وہ کہتا ہے اچھا تمہاری تو توبہ قبول ہو جائے گی، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اس کے وعدے جھوٹ پر مبنی ہیں. تو یہاں بطور تہدید 5 صیغے استعمال ہوئے: اذهب واستفزز واجلب وشارکہم وعدہم. ان کا مقصد دھمکی اور مہلت دینا ہے، نہ کہ مکلف کرنا. تو بہرحال شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکانے بھٹکانے کے سارے طریقے اختیار کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس سے بچنے کا. ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون